انسانی دل پر وسوسے اور ڈراؤنے خواب اکثر شیطانی اثرات یا کمزور ایمان کی علامت ہوتے ہیں جو انسان کے سکون کو چھین لیتے ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ کے ذکر کا اور اعمال کو معمول بنا لیتا ہے وہ نہ صرف وسوسوں اور برے خوابوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ روحانی سکون اور اطمینان قلب حاصل کرتا ہے۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم جانیں گے کہ انسان کو ڈراؤنے خواب اور وسوسے کیوں آتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان سے بچاؤ کے لیے کون سے وظائف اور طریقے موجود ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس دو اسلامی سکولرز موجود ہیں، حافظ شفیق الرحمان صاحب اور پیر طارق شریف زادہ صاحب۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے۔ سر بتائیے کہ پیر صاحب آپ بتائیں کہ انسان کو برے خواب اور وسوسے کیوں آتے ہیں؟ کیا لاشعور میں کچھ بیٹھا ہوتا ہے یا اس کے پیچھے شیطان کا ہی کردار ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی یقیناً اس حوالے سے بڑا دلچسپ ہے کہ کم و بیش ہر آدمی کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں خواب کی ایک کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ حقیقت میں جیسے ایک شعور کی دنیا ہے اور ظاہر کی دنیا ہے، اسی طرح ظاہرات کے ساتھ ساتھ ایک بواطن کی دنیا بھی ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جس طرح ظاہر کی زندگی کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، اسی طرح باطن کی جو دنیا ہے اس کے بھی اپنے کچھ تقاضے ہیں۔ اور خواب جو ہے یہ جس وقت ہم سوتے ہیں تو ہم یہ گویا اپنے آپ کو اپنے لاشعور کے سپرد کر دیتے ہیں، اور لاشعور کے اندر جو خواب کا منظر نامہ نظر آنا ہے، جس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کے لاشعور کے اندر جو بہت سارے خیالات کا اجتماع ہوا کرتا ہے، اس میں سے اس وقت کی کیفیت کے اعتبار سے جو ظاہر نظر آنے والا ایک منظر نامہ جو مستقل بنیادوں پر آپ کے یعنی اٹھ جانے کے بعد بھی آپ کے احساسات کا اور یادداشت کا حصہ ہو، اسے ہم خواب کہتے ہیں، روئے متینہ اسے کہتے ہیں۔ ایسا خواب جسے متعین کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ خیال ہوا کرتے ہیں اور کچھ خواب ہوا کرتے ہیں۔ خیال وہ ہوتا ہے جو اس وقت کی لمحاتی کیفیت ہوتی ہے اور اس کے اثرات کچھ زیادہ دیر پا نہیں ہوتے، دیر تک نہیں رہتے، لیکن ہر وہ منظر نامہ جو خواب کا حصہ ہو اور بعد میں آگے چل کے اٹھنے کے بعد وہ یادداشت کا حصہ رہے، اسے بیان کیا جا سکے، بیان کرتے وقت اپنے آپ کو گویا اس منظر میں محسوس کیا جا سکے، اسے روئے متینہ کہتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا میں ایسا خواب نہیں ہے جو متعین ہو، یعنی جو دیکھا جا سکتا ہو، جسے یاد کیا جا سکتا ہو، دہرایا جا سکتا ہو، وہ اپنی کوئی نہ کوئی تعبیر نہ رکھتا ہو۔ اور سرکار ختمی مرتبت کی تعلیمات سے بھی ہم تک یہ بات پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین طرح کی جو کیفیات اور اثرات ہیں جن کے ذیل میں خواب بندہ دیکھتا ہے۔ کچھ خواب رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے بشارت کے خواب ہیں، رہنمائی کے خواب ہیں، آئندہ کے لاہ عمل کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، قبل از وقت کچھ چیزوں پر نشاندہی کر دی جاتی ہے، آئندہ آنے والی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں، یہ رحمانی خواب ہوتے ہیں۔ دوسرے درجے پر وہ خواب ہیں جو شیطانی خواب ہوا کرتے ہیں، یعنی شیطانی خواب سے مراد وہ خواب ہیں جن کی بنیاد جو ہے وہ شر پر ہوا کرتی ہے اور وہ گمراہی پر جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہیں اور انسانی زندگی کے اندر خلفشار اور انتشار کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں۔ تیسرے خواب جو ہیں وہ انسان کی زندگی کے اندر آنے والے اس کے نفس کی طرف سے اس تک پہنچتے ہیں، یعنی اب نفس کیا، اب جب اس کی تفصیل ماہر نفسیات سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جو آپ کے لاشعور میں پختہ بہت سارے منظر نامے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، اس میں آپ کے سونے کا وقت کون سا ہے، آپ نے کھایا کیا ہے، آپ کا پس منظر کیا ہے، ان دنوں میں آپ کی مشکلات مسائل کیا ہیں، جسمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی آپ کن مسائل کا شکار ہے۔ بلکہ میں تو اسے ایک درجہ آگے جا کے کہوں گا، اور حافظ صاحب اس کی یقیناً تائید فرمائیں گے، کہ جو مالی مسائل ہیں، جو خانگی مسائل ہیں، جو آپ کے ورک پلیس کے ایشوز ہیں، یہ سارے بھی کہیں نہ کہیں جیسے ہماری ظاہری زندگی پر اثر مرتب کرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ ہمارے جو لاشعور کے اندر چلنے والا ایک نظام ہے اس کو بھی متاثر کرتے ہیں، اور نتیجتاً اس کے ذیل کے اندر ہم تک جو ہے نا وہ اثرات، جیسے ظاہر کی زندگی میں جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارا کھانا پینا، نیند کا خراب ہو جانا، باقی معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، تو اس کی علامات آ جاتی ہیں۔ اسی طرح خواب کے اندر بھی یہ جو وسوسے اور بدگمانی اور اس طرح کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، یقیناً یہ بھی ہمارے گرد و پیش کے اندر جو مختلف مسائل ہوتے ہیں ان کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، جو خواب کی شکل میں، بدگمانی کی شکل میں، برے خواب کی شکل میں ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، وسوسوں اور ڈراؤنے خوابوں کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، کیوں آتے ہیں یہ؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواب دیکھا جائے تو تین قسم کے خواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، اور اس کی ساری وجوہات بھی ساتھ ساتھ ایک منٹ میں، ایک تو من اللہ ہے،
اللہ کی طرف سے خواب، من الشیطان شیطان کی طرف سے، من النفس نفس کی طرف سے. اسی کو 3 کیٹیگری میں مختلف، رات کا اول حصہ، رات کا درمیانی حصہ اور رات کا آخری حصہ. آخر من اللہ ہے، اور اسی طرح درمیان کا وہ نفس اور شروع کا شیطان، اور مختلف شکلیں ہو سکتی. اور ایک تیسرا گروپ اسی طرح بنا لے، ایک تبشیری خواب ہے، خوشخبری والے ہیں، اور کچھ تنبیہ ہیں جو آپ کو ڈراؤنے خواب آپ کو تنبیہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈراتے ہیں، آپ کا قبلہ اور آپ کی ڈائریکشن درست کرتے ہیں. اور ایک ہے تشویشی قسم کے خواب جو آپ کو وہم و گمان میں ڈال دیتے ہیں. گویا کہ جو ڈراؤنے خواب ہیں اگر تو وہ آپ کو اللہ کی طرف سے ہے تو رجوع اللہ اور رجوع القرآن کا آپ کو سبق دیتے ہیں، اور اگر وہ شیطان کی طرف سے ہیں تو صاحب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ ایک عام آدمی دیکھیں، ہاں جی، اس سے یہ ہے کہ آپ خواب آنے کے بعد آپ کا ایمان درست ہو جائے، خواب آنے کے بعد آپ کی نمازیں درست ہو جائے، خواب آنے کے بعد آپ کی کچھ حلال حرام حلال کا جو فرق ہے وہ کرنا شروع ہو جائے، اخلاق درست ہو جائے، اعمال درست ہو جائے، تو سمجھ لو کہ خواب میں جو تنبیہ کی گئی تھی وہ اللہ کی طرف سے، اور آپ نے اللہ کی طرف سے خواب کی تنبیہ کو پورا کیا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر خواب سے ڈر کے آپ اپنی زندگی کے اعمال کو بہتر کر لیں تو وہ اللہ کی طرف سے، اللہ آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. بالکل، جیسے جہنم کوئی آدمی دیکھتا ہے، کوئی خواب میں کوئی سانپ دیکھتا ہے، خواب میں کوئی آگ دیکھتا ہے، کوئی پیچھے کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی تلوار دیکھتا ہے، کوئی خون دیکھتا ہے، یہ گویا کہ آپ کو ڈرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اشارہ مل رہا ہے. مثلا بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اڑ رہا ہے، اب اڑنے والے بعد تعبیر پھر غلط کرتے ہیں کہ بھئی میں اڑ رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ میری ترقی ہونے والی ہے. تو اسامہ بھائی، ہم انسان زمینی مخلوق ہیں، ہم کوئی ہوائی اور فضائی مخلوق نہیں ہے. ہوائی فضائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اڑنے والا خواب دیکھیں گے تو آپ کو یا تو ایمانی یا جسمانی یا مالی نقصان ہونے والا ہے. اچھا، یہ آپ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے خواب جو ہوگا اس میں آپ چیزیں بہتر کریں گے. اگر شیطان کا خواب ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں پھر آپ اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کریں گے اور تھوڑی سی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. مثلا شیطان کی طرف سے کہ آپ کو کوئی سانپ ڈس رہا ہے، جی، آپ کو کوئی بھینس پکڑ رہی ہے، مار رہی ہے، کوئی چیتا یا شیر نما ہے کاٹ رہا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے یہ شیطان کی طرف سے، یہ گویا کہ جادو کی شکل بھی ہو جاتی ہے اور جناتی شکل بھی ہو جاتی ہے، اور تیسری شیطانی شکل بھی. اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ ایک دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہے. میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کوئی آدمی اس کی گھبراہٹ، سینے کی گھٹن، انزائٹی اور اس طرح کے مسائل شروع ہو جائیں خواب کے بعد تو وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادی ومن حمدات الشیاطین وان یحضرون. اس سے گھبراہٹ، گھٹن سب کچھ ختم ہو جائے گا. دیکھیں، خواب جس وقت بھی کوئی بھی ڈرانا ہے، آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ من الرحمن اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. آپ کو کوئی بھی خواب پریشان کرتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی روح سے وہ دعا بھی بتاتا ہوں اور ساتھ طریقہ بھی جس سے خواب زائل ہو جائے، آپ کو وہ نقصان نہ دے، آپ کے خاندان کو نقصان. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ میں لیٹے ہوئے ہیں تو فوری بائیں کروٹ میں آ جائیں. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ دائیں بیڈ کی دائیں طرف لیٹے ہوئے ہیں تو فوری اٹھ کے بائیں طرف آ جائیں. اسی طرح تیسرا کام یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں، اور اگر آپ ہمت کر لیں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں، اور ساتھ ایک 5ویں نمبر پہ بائیں کندھے پہ اعوذ باللہ من شر الشیطان و شر ما فیہ، یہ دعا پڑھ کے 3 دفعہ کندھے پہ پھونک دیں. اور چھٹا کام یہ ہے کہ آپ کو اللہ توفیق دے تو 5 روپے سے لے کے جہاں تک پاکٹ اجازت دیتی ہے وہاں صدقہ کر لے تاکہ یہ خواب زائل ہو جائے. اور پھر یہ دعا تو فوری پڑھنے والی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمدات الشیاطین وان یحضرون. یہ اتنی زبردست قسم کی دعا ہے، آپ کو گھٹن، گھبراہٹ، ٹینشن، انزائٹی، پریشر، ڈپریشن، جو بھی شیطان، انسان، جنات، سایہ، جادو کوئی بھی ڈار رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعا آپ کی ساری گھبراہٹ اور خواب کا سارا نقصان زائل کر دے گی.